آئیے آج ہم سنتے ہیں آسکر وائلڈ کی لکھی ہوئی ایک اور خوبصورت کہانی جس کا نام ہے دی نیکلس۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت اور ذہین خاتون کی جس کا نام تھا میتھیلڈا۔ میتھیلڈا پیرس کے ایک خوبصورت علاقے میں رہتی تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ غربت تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی اور ذہین بھی بہت تھی، اسے اپنی ان دونوں خاصیتوں پہ خاصا فخر بھی تھا، لیکن وہ اکثر اس بات پہ پریشان ہوتی اور اپنی قسمت سے اس چیز کا گلہ کرتی کہ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، اور اس سے بھی بری قسمت یہ کہ اس کی شادی بھی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ وہ اکثر اپنے گھر میں لٹکے ہوئے پھٹے ہوئے بوسیدہ پردوں اور پرانی دیواروں کو دیکھتی اور پریشان ہوتی، حالانکہ اس کا شوہر جارج اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر جائز خواہش کو اور ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ میتھیلڈا ایک خوبصورت خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہنرمند خاتون بھی تھی، اور وہ اپنی اس خوبصورتی کو لے کر بہت خوش تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی اس خوبصورتی کو وہ ستائش، وہ تعریف کبھی بھی نہ ملی تھی جس کی وہ ہمیشہ خواہش مند تھی۔ ایک دن جارج اس کے لیے ایک دعوت نامہ لے کر آیا جو کہ اس کو آفس کی طرف سے ملا تھا، لیکن اس دعوت نامے میں تمام افسران اور ان کی بیویاں، سب لوگ اس دعوت میں شامل تھے۔ میتھیلڈا اس دعوت نامے کو پا کر بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی اسے ایک اور پریشانی نے گھیر لیا کہ میرے پاس اس دعوت پر پہن کر جانے کے لیے کوئی خوبصورت لباس نہیں ہے۔ جارج نے اسے حوصلہ دیا اور اسے کچھ فرینکس دیے جو کہ اس نے اپنے لیے ایک شکار کی گن خریدنے کے لیے، بندوق خریدنے کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس نے وہ تمام فرینکس اپنی بیوی میتھیلڈا کو دے دیے تاکہ وہ ایک خوبصورت ڈریس خرید سکے، اور آخر اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت لباس کا انتخاب کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ایک اور پریشانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ اس لباس کے ساتھ پہننے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا زیور نہیں تھا جو اس لباس کو اور اس کی خوبصورتی کو کمپلیمنٹ کرتا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اور اپنی اس ایک پرانی دوست کے بارے میں وہ سوچنے لگی جس کا نام جین تھا۔ وہ ایک نہایت مالدار خاتون تھی، لیکن میتھیلڈا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ میتھیلڈا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس دوست جین سے کچھ زیور ادھار لے لوں تاکہ میں اس دعوت پہ پہن کے جا سکوں۔ وہ اپنی اس دوست کے پاس گئی اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جین نے بلا کسی تعامل کے اپنا تمام تر زیور، اپنا تمام تر جیولری باکس اس کے سامنے رکھا اور اسے اس میں سے کچھ بھی انتخاب کرنے کے لیے کہا۔ میتھیلڈا کو ایک ہار بہت ہی زیادہ پسند آیا جو کہ اس کے لباس کے ساتھ بہت خوبصورت لگنے والا تھا۔ میتھیلڈا اس لباس کو پہن کر اور اس کے ساتھ اس ہار کو، اس ادھار شدہ ہار کو پہن کر بہت خوش تھی، اور وہ یقیناً اس دن نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر جارج کے ساتھ پارٹی پہ پہنچی، اور وہاں یقیناً جو وہ چاہتی تھی وہ اسے ملا، کیونکہ وہ تو جانے محفل بنی ہوئی تھی۔ اسے تمام تر نظریں نہایت ستائش اور تعریف سے دیکھ رہی تھی۔ میتھیلڈا کے لیے یہ سب کچھ خواب کی طرح تھا، ایک سحر انگیز لمحہ۔ میتھیلڈا نے ان تمام لمحات کو بہت پرلطف طریقے سے گزارا، اور جب دعوت ختم ہوئی تو دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر واپس آئے۔ میتھیلڈا اپنے لباس کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنی اس خوبصورتی کو ایک مرتبہ پھر سے آئینے کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میتھیلڈا نے دیکھا کہ آئینے میں اس کے عکس میں وہ ہار غائب ہے جو وہ اپنی دوست جین سے ادھار لے کر آئی تھی، میتھیلڈا کے لیے یہ بہت پریشان کن تھا۔ میتھیلڈا فوراً چلائی کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ جارج اور میتھیلڈا نے گھر کی ایک ایک چادر کپڑے کو دیکھا کہ شاید ہار یہاں گرا ہو، حتیٰ کہ وہ دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس دعوت کی جگہ پر بھی گئے کہ شاید وہاں سے ہار مل جائے، لیکن اس ہار کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔
دونوں میاں بیوی بے حد پریشان تھے اور آنے والے سالوں کا سوچ کر ان کی روح نکل گئی کیونکہ وہ ہار نہایت قیمتی تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں ہار لینے کے لیے ایک جولر شاپ پر پہنچے اور وہاں اس سے ملتا جلتا ایک ہار انہوں نے ادھار پہ خریدا۔ وہ ہار 4000 فرینکس کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس ہار کی قیمت ادا کرنے کے لیے اب انہیں پوری زندگی مشقت کرنی پڑے گی۔ We have to pay back for the necklace. Our life is going to change. میتھلیڈا اس بات پہ پچھتاوے کی بھی شکار تھی کہ کچھ دیر کے دکھاوے اور نمائش کے لیے اسے اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ میتھلیڈا نے وہ ہار واپس اپنی جین دوست کو دیا اور جین نے اس ہار کو دیکھے بنا ہی اپنے جیولری باکس میں رکھ دیا۔ میتھلیڈا نے اپنی دوست کے سامنے اپنے آپ کو بہت پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور اسے بالکل بھی احساس نہ ہونے دیا کہ یہ اس کا اصلی ہار نہیں ہے۔ میتھلیڈا جانتی تھی کہ جارج اور اسے دونوں کو اب خوب محنت کرنا ہے۔ آنے والے سالوں میں میتھلیڈا ایک دکاندار سے لڑتی، ایک پائی کے لیے، ایک فرینک کے لیے جھگڑا کرتی۔ وہ ایک جھگڑالو خاتون بن چکی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور ستائش کی متمنی خاتون کی بجائے ایک جھگڑالو اور گھریلو خاتون بن چکی تھی۔ Too high a price for such small goods. I'll give you half what you asked. Half? Nay, lass, these are fresh from the morn. I'll take 3/4. بہت سے چھوٹے چھوٹے اور حقیر کام اب اس کو کرنے پڑتے تھے تاکہ وہ ایک پائی جوڑ کر اس ہار کی قیمت کو چکا سکیں۔ میتھلیڈا اور جارج دونوں کے لیے ہی یہ وقت نہایت ہی مشکل کا تھا۔ جارج بھی اوور ٹائم کرتا اور دن رات محنت کرتا۔ دونوں نے 10 سال خوب محنت کی اور اس محنت کے دوران ان کی وہ جوانی، ان کے وہ پرلطف لمحات سب کھو گئے تھے، صرف اور صرف اس ہار کی قیمت کو چکانے کے لیے۔ شومیہ قسمت کے ان تمام سالوں میں جین کے ساتھ میتھلیڈا کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک ایک دن ایک پارک میں جین اور میتھلیڈا دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور جین نے میتھلیڈا کو پہچاننے سے انکار ہی کر دیا کہ تم تو نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ میتھلیڈا کو دیکھ کر جین بہت پریشان بھی ہوئی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ میتھلیڈا کی تمام جوانی اور خوبصورتی غائب ہو گئی اور وہ چند ہی سالوں میں ایک بوڑھی عورت لگنے لگی؟ تبھی میتھلیڈا نے اسے بتایا کہ وہ ہار جو وہ اس سے لے کر آئی تھی وہ گم ہو چکا تھا اور اس ہار کی قیمت چکانے کے لیے اسے 10 سال لگے اور 4000 فرینکس ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام تر جوانی، خوبصورتی اور تمام پرلطف لمحات کی قربانی دی ہے۔ جین یہ سن کر نہایت پریشان ہوئی اور دکھ بھرے لہجے میں اس نے کہا، میری پیاری جین۔ Oh, my poor Matilda! That was a fake necklace!